بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے ہفتے یہ دیکھا تھا کہ جب ہمیں اختلافات کا سامنا کرنا پڑے تو ہم کس طریقہ کار سے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب گفتگویں ڈیڈ لاکس کا یا امپاس کا شکار ہو جائیں، یعنی جب ہماری گفتگویں ایک نوعیت سے رک جائیں، تو اس صورت میں پھر ہم کیا طریقے اختیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج کی سلائڈ لے آتا ہوں تاکہ ایک نوعیت سے ریفرنس رہے جی۔ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹ دی امپاس ایز این اپرچونٹی ٹو ڈیلیبریٹ آن دا کرنٹ ریزننگ. By examining the underlying facts and evidence, you may help everyone move back down the ladder of inference to a shared understanding. یہ جو امپاس پیدا ہو گیا ہے، یہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، اس کو ایک نوعیت کی اپرچونٹی سمجھ لیں کہ ہمیں اپنی اپنی ریزننگ پر غور کرنے کا ایک مزید موقع مل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اٹ از پاسبل دیٹ وی مے ارائیو ایٹ اے سولوشن بیٹر دین واٹ ایدر آف us تھاٹ۔ ہم اگر اپنی گفتگو کو پازیٹیو رکھیں تو اس کا پورا امکان ہے کہ ہم اس سے بہتر فیصلے پہ پہنچ سکیں کہ جس فیصلے پر ہم تنہا جا رہے تھے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والے پوائنٹس ہیں، پچھلی دفعہ بھی اس طرح کا پوائنٹ آیا تھا اور اس دفعہ بھی ہے۔ اس میں فار دوز ہو ہیو ناٹ سین، وہ سیشن 74 ہے، اوپر میں اس کا لنک بھی دے دوں گا کہ جس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، لیڈر آف انفرنس سے ریلیٹڈ 74 75، اور میرا خیال ہے کہ یہ 2 ہیں شاید، یا اگر میکسیمم ہوں گے تو 3 ہوں گے، یعنی 15 10 منٹ کے جو شروع کے ٹاپکس ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ لیڈر آف انفرنس ہوتی کیا چیز ہے۔ ہم جب اس طرح سے امپاس کو ڈیل کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹو کم ڈاؤن دا لیڈر آف انفرنس۔ اس میں جو ہم کر سکتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، جو چیز پوچھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ واٹ ڈو وی نو فار اے فیکٹ، ہمارے سامنے کیا فیکٹس ہیں، واٹ ڈو وی سینس از ٹرو بٹ ہیو نو ڈیٹا فار اٹ یٹ، ہمارا کیا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی یہ اس میں ہماری کچھ ازمپشنز شامل ہیں، اور وہ جو ازمپشنز ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے پورا فیکٹ نہیں ہے، اور اگر ہم چاہیں تو شاید اس پہ فیکٹس گیدر کر سکتے ہیں۔ واٹ ڈونٹ وی نو اینڈ واٹ از ان نویبل، یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم لیٹ اسٹارٹ ٹو ٹیک اے فریش لک۔ دوسری چیز یہ کہ فائنڈ اینڈ فوکس آن انفارمیشن دیٹ ہیلپس پیپل موو فارورڈ، ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے، اور اس میں اچھا طریقہ یہ کہ اس چیز سے شروع کیا جائے جس پر ہم دوسرے کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس پر ہم ایگریمنٹ میں ہیں۔ یو مے آسک واٹ ڈو وی ایگری اپون اینڈ واٹ ڈو وی ڈس ایگری آن، لیٹس ٹرائی ٹو انلسٹ، ہم وہ چیزیں لسٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے اس گفتگو میں، اس ایکسچینج میں جن جن چیزوں پر ہم اتفاق کرتے ہیں اور جن جن چیزوں پر ہمارا اختلاف ہے۔ Number 3, explore whether you can collaborate on designing an experiment or investigation to gather new information that might help resolve the issue. کیا ہم مل کر کوئی ایکسپیریمنٹ ایسا ڈیزائن کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، کچھ انفارمیشن دے سکتے ہیں جس سے کہ نئی معلومات مل جائے ہمیں، جو کہ اس ایشو کو جس میں ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے وہ ریزالو کر سکے۔ The next is approach ideas with fresh ears as if hearing them for the first time. آپ نے بجائے اس کے کہ ہم نے یہ کر لی یہ بات، یہ سن لی ہے، نہیں، اس کو دوبارہ سے ہم کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے اختلاف کو یا اس ڈیڈ لاک کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ View each person's perspective as a valuable piece of a larger puzzle. یہ پہلے بھی بات آئی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہر ایک کے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کاسٹ افیکٹونیس دیکھ رہا ہو، ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹنگ کو دیکھ رہا ہے، ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ فائنینسز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اور یہ سارے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں۔ ہم عام طور پر جس پوزیشن سے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں پرابلم کو، وہ پوزیشن ہماری پرسپیکٹیوز کو ڈٹرمن کرنے لگ پڑتی ہے۔ تو اگر ہم ان پرسپیکٹیوز کو لے کر تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم ان سب چیزوں کو، یہ سارے ہی جو کنسرنز ہیں، ان کو کس طرح سے ان کو آنر کر سکتے ہیں، ان کو رسپیکٹفلی سن سکتے ہیں اور ان کو میٹ کرنے کی، ان کو کیٹر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یو مے آسک
Are we starting from two very different sets of assumptions here? Where do they come from? ہماری جو assumptions ہیں وہ کیسے بن رہی ہیں؟ ہمارا perspective جو ہے وہ کیسے وجود پذیر ہو رہا ہے؟ کیسے ہم ایک چیز کو ایک خاص اینگل ہی سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں نے جب آپ کو ایبسٹریکٹنگ بھی پڑھائی تھی تو اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ ہم اپنے اپنے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے چیزوں کو ایبسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ایون سائنٹیفک ریسرچ میں بھی اپلائی ہوتی ہے. وی ول جنرلی فائنڈ انفارمیشن according to what we are looking for. Inform them what may influence you to reconsider your stand. یہ بتائیں آپ ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کا ڈیڈ لاک چل رہا ہے کہ کیا چیز ہے جو کہ اگر وجود پذیر ہو تو میرا جو پورا سٹینڈ ہے میں اس کو ریکنسیڈر کرنے کو تیار ہوں گا. اور اسی طرح سے ان سے پوچھیں کہ آسک واٹ ایویڈنس اور ریزننگ could influence them to reconsider their views. You may ask, what then would have to happen before you would consider the alternatives or alternative? کیا ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو، یعنی وہ کس طرح سے آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ پورے ہو جائیں گے؟ اس سے یہ مختلف انداز ہیں وہی بات کرنے کے کہ آپ کے کنسرنز کیا ہیں کہ جن کو ہم پورا کر سکیں مل کے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ انوائٹ دا گروپ ٹو کولیبریٹ آن ریسٹرکچرنگ دا سچویشن. ہم مثال کے طور پر یہاں پہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اٹ فیل لائک وی آر گیٹنگ ان ٹو این امپاس and I'm afraid we might walk away without any better understanding. Have you got any ideas that will help us clarify our thinking? کچھ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کلیریفائی ہو سکے. ریسٹرکچرنگ سچویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ایشو پہ بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ بات یہ چل رہی ہے کہ کیا ہمیں نئی پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا اپنی پرانی پروڈکٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پر ایک امپاس ہوا ہوا ہے، اس پر ایک ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے. اس صورت میں بجائے اس کے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، ہم اس کو ریسٹرکچر کرتے ہیں. لیٹ اس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمارا کرائیٹیرین کیا ہونا چاہیے. ہاؤ شوڈ وی ڈیسائیڈ کہ ہمیں کس چیز کے اوپر پیسے لگانے چاہیے، اپنی پروڈکٹ بہتر کرنے پہ یا ایک نئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرانے پہ. اسی طریقے پر مثال کے طور پر کلاس روم میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک کنٹروورشل ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں اور دے کین ناٹ ریچ اے کنسنسس. تو اس میں جو ریسٹرکچرنگ ہوگی وہ اس نوعیت کی ہوگی کہ ہم اس گول کو شفٹ کر لیتے ہیں. لیٹ سے ہم بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ اس میں ٹھیک آنسر کیا ہے، یہ دیکھیں کہ مختلف پرسپیکٹیوز کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیٹ اس ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. یا مثال کے طور پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو یہ کہا جائے کہ وہ دوسرے پوائنٹ آف ویو کو اپنے الفاظ میں پریزنٹ کرے. یہ جو سچویشن کی ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے اس میں ہم عام طور پر یا تو پرابلم کو ریفریم کرتے ہیں. مثال کے طور پر بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر گفتگو کریں کہ جس پر ہمارا کانفلکٹ ہے، ہم لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کے کانفلکٹس میں ہمارا کرائیٹیریا، ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا ہونے چاہیے. فار ایگزامپل ہم کیسے ساری جو پارٹیز ہیں ان کے کنسرنز کو بہترین طریقے پر میٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو کو بیچ میں لایا جا سکتا ہے کہ اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو ایک تیسری پارٹی جو کہ نیوٹرل ہو سکتی ہے اس کے سامنے اپنا کیس رکھا جائے جو کہ سچویشن کو جانتی بھی ہو. ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پورے ایشو کو ریزالو کریں، ہم لیٹ اس ٹرائی ٹو بریک اٹ ڈاؤن انٹو ویریس پارٹس اور دیکھتے ہیں کہ ان پارٹس کے اوپر کیا ہم پروگرس کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو آس پاس لوگ ہیں جو کہ اس پوری ڈسکشن کا حصہ نہیں ہیں ان سے کہیں کہ وہ کوئی نئے اینگلز اس میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو ابھی تک ہم کنسیڈر نہیں کر سکے. یہ جو دو پارٹیز ابھی اختلاف میں ہیں وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو انہوں نے ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا، اور اگر وہ سامنے لائی جائیں تو اس سے اختلاف دور ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلی چیز یہ کہ انشور دا کنورسیشن گوز بیانڈ سمپلی اگریئنگ ٹو ڈس ایگری. ہم اپنی گفتگو کو اس جگہ پہ ختم نہیں کریں گے کہ چلیں ہم لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری، بلکہ اس کی حد الوسع یہ کوشش کی جائے کہ ہم اس ڈیڈ لاک کو ریزالو کریں گے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی ازمپشنز انڈر لائنگ آور ڈس ایگریمنٹ. ہم جو ڈس ایگری کر رہے ہیں اس کی ازمپشنز میرے سامنے ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہی ہیں کہ وہ کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ ریفرین فرام preparing your argument while others are sharing their viewpoint. یہ وہی بات کہ جب دوسرا بول رہا ہے تو ہم نے اس کی بات کو جواب دینے کے لیے نہیں سننا ہے،
بلکہ اس کی بات کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے سننا ہے. یعنی وی ڈونٹ لسن ٹو پریپیئر آور سیلوز ٹو آنسر اور ٹو رپلائی، بٹ وی لسن ٹو انڈرسٹینڈ. یہ والا جو ہمارا رول ہے یہ یہاں پر اپلائی ہوگا. یہ وہ چند پوائنٹس ہیں کہ جن کو ہم لے کر وی کین ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم اگر کوئی کانورسیشنز ڈیڈ لاکس کا شکار ہو جائیں تو ان کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اب یہ ہمارا یہاں پر مین ٹاپکس ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں کانورسیشنل جو ہمارے مینٹل پیٹرنس کو سامنے لا کر شیئر کرنے کے حوالے سے تھے. نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اس کی کچھ 2 چیک لسٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ وہ مختلف سچویشن میں آپ کے سامنے رہیں اور آپ ان کو اپلائی کر کے اس اسکل کو بہتر سے بہتر سیکھ سکیں انشاءاللہ.